علی رسولہ الکریم۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے اولاد کی کیسے کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے 28واں پارہ سورۃ التحریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ اہل سے مراد بیوی ہے اور عیال سے مراد انسان کی اپنی اولاد ہے۔ دونوں کو آگ سے بچانے کا رب تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اولاد اللہ رب العزت جل جلالہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ہم سب کا فریضہ ہے۔ اولاد رب تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی ذمہ داری اپنے سر پر اٹھانا یہ ہم سب کا فریضہ ہے، ہمارے ذمے ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا، افتحوا علی صبیانکم اول مرہ لا الہ الا اللہ، کہ جس وقت تمہارے بچوں کی زبان کھلے یعنی بچے بولنا شروع کریں تو سب سے پہلا سبق ان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سکھا دو۔ ان کی زبانوں پر سب سے پہلا کلمہ جو ہے یہی جاری ہو۔ اور ایک مقام پر اللہ کے حبیب نے یہ ارشاد فرمایا، مروا صبیانکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنی اولادوں کو تم نماز کا حکم کرو جس وقت وہ 7 سال کی عمر تک پہنچ جائے۔ معلوم ہوا کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو ہم نے نماز کا کہنا ہے، اس کو حکم کرنا ہے۔ ظاہری بات ہے نماز پہلے سکھائی ہوگی تو 7 سال میں ہم اس کو حکم کر سکیں گے، اگر نماز ہی نہ سکھائی تو پھر حکم کرنے کا کیا معنی۔ اور جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو مار کے نماز پڑھاؤ۔ یہ ہے اپنی اولاد کی تربیت۔ تو اس آیت مبارکہ اور احادیث مبارکہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ انسان صرف اپنی اصلاح کے پیچھے نہ رہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے، اولاد کی پرواہ نہیں، اپنی اصلاح کر کے اپنی کی اصلاح جو وہ بھی ضروری ہے۔ قرآن مقدس اور ذخیرہ احادیث میں جس وقت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات پڑھے جاتے ہیں تو انبیاء کرام نے اپنی اولاد کی درستگی، اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت جل جلالہ سے دعائیں بھی مانگی۔ قرآن شریف میں ایک مقام پر ارشاد ربی ہب لی من الصالحین، یہ اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پر لگانے کی دعا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ فرقان آیت نمبر 74 میں ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے میری اولاد میری آنکھوں بنے، میری اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اولاد کی طرف سے مجھے کبھی تکلیف نہ آئے، تو وہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 74 میں رب تعالیٰ نے جو دعا سکھلائی ہے اس کو زبانی یاد کرے اور اس کا اہتمام کرے۔ الفاظ ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ پوری آیت مبارکہ ہے، دعا ہے۔ تو انبیاء کرام نے اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگی ہیں۔
تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت اور اصلاح جو ہے اس کی بھی فکر کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اعمال اور ہماری اولادوں کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔